دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر کونین کو ڈال دیتے تو غریب امت کا حال کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اپنی غریب امت کو درس دینا چاہا ہے، او میرے غلاموں، اگر تم کسی مجبوری کے تحت اگر پیسے والوں کے گھر شادی اپنی بچیوں کی نہ کر سکو تو غمگین مت ہونا، میری سنت کو دیکھ لینا، تمہیں صبر بھی مل جائے گا، تمہیں سکون بھی مل جائے گا۔ سماعت کر لیں، مولا علی کے گھر اکثر فاقے سے وقت کٹتا تھا، لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ فاقے نے کچھ لمبا وقت لے لیا، 3 دن سے زیادہ کا وقت گزر گیا، 3 دن ہو گئے، گھر میں چولہے نہیں جلے تھے۔ ابھی امام حسن و حسین کے بچپنے کا عالم، بچپنے کا زمانہ ہے، بچوں کی بھوک اور پیاس سے مرجھائی ہوئی صورت سیدہ خاتون جنت نے جب دیکھا، آپ کا کلیجہ پھٹنے لگا، آپ نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، مولا علی کو دی اور کہا، اے میرے شوہر نامدار، یہ میری چادر تطہیر ہے، آپ اس چادر کو لے کر بازار جائیں، فروخت کر کے آ جائیں، جو قیمت اس سے حاصل ہوگی اس سے ہمارے گھر کا خرچ چلے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، مولا علی چادر فاطمہ کو لے کر بازار پہنچ گئے، ایک طرف چادر رکھ دیا، دوسری طرف خود بیٹھ گئے، پہلا خریدار آیا چلا گیا، دوسرا آیا وہ بھی گیا، تیسرا آیا اور کہنے لگا، اے مولا علی، کیا آپ اس چادر کو بیچنے لائے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں چادر کو بیچنے ہی کے لیے لایا ہوں۔ آنے والے خریدار نے کہا، بتائیے آپ کے اس چادر کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے دے کر لے جاؤ۔ ہے کوئی ایسا دکاندار جو آج اپنے سامان کا ریٹ نہ بتائے اور کہے کہ بھائی جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے دے کر لے جاؤ؟ وہ دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے، وہ ایمانداروں کا دور تھا، یہ بے ایمانوں کا دور ہے۔ سنیے، مولا علی سکھا رہے ہیں۔ آنے والے شخص نے کہا، اے مولا علی، اگر آپ نے مجھ پہ چھوڑا ہے تو میں اس چادر کی قیمت 6 درہم دے رہا ہوں۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کتنے؟ 6 درہم دے رہا ہوں۔ آپ نے 6 درہم میں اس چادر کو بیچا اور گھر کی طرف روانہ ہوں۔ ذرا محبت سے استقبال کیجئے چترویدی مہان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ۔ جلدی سے تشریف لائیے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھے آئے، ماشاءاللہ ہمارے بڑے محبت جن سے میں کرتا ہوں، جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دور دور رہتے ہیں، جناب حیرت سمستی پوری صاحب، وہ ان کی بھی جلوہ گری ہو گئی ہے، اور خطیب اہل سنت نازش فکر و فن حضرت علامہ اقبال چترویدی صاحب قبلہ کی بھی حاضری ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ٹائم اب ختم ہونے لگا ہے۔ بات جو شروع کی ہے وہ ختم کر دیں یا اسی لیے لپیٹ دیں؟ ذرا محبت کے ساتھ سارے لوگ بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیے، کہاں تک میں پہنچا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 6 درہم۔ 6 درہم نے اس چادر کو فروخت کیا، گھر کا راستہ لیا۔ اب چند ہی قدم کا فاصلہ طے ہوا کہ ایک آواز کانوں میں آنے لگی۔ وہ آواز کچھ ایسی آ رہی تھی، کوئی پکارنے والا اس طریقے سے پکار رہا تھا، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو رب کی رضا کے لیے میرے حال پہ ترس کھائے۔ مولا علی کے کانوں میں جیسے ہی وہ صدائیں پہنچی ہے، آپ کے بڑھتے قدم رک گئے، سوچ میں پڑ گئے، مولا میرے گھر کے لوگ تو 3 دن سے بھوکے ہیں، ہو نہ ہو اس فقیر کے گھر کے لوگ کہیں مہینوں سے بھوکے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کی فکر چھوڑ دی، بچوں کی بھوک پیاس کو بھلا دیا،
راہ خدا میں 6 کا 6 درہم نکالا, اس فقیر کو عطا فرما دیا. اللہ اکبر. ہم اور آپ یہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ اسلام کی پرورش مولا علی اپنی گود میں فرما رہے ہیں. سنیے, اس کے بعد پھر آگے بڑھے. چند ہی قدم کا فاصلہ طے ہوا کہ ایک بڑے ہی خوبصورت جوان سے ملاقات ہو گئی. وہ اونٹ پہ سوار تھا. آتے ہی سلام محبت پیش کیا. آپ نے جواب دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا, اے علی, کیا آپ جو اونٹ پہ میں سوار ہوں, کیا آپ اس اونٹ کو خریدنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا, خریدنا تو چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس اس وقت روپیہ پیسہ نہیں ہے, میرا ہاتھ بالکل خالی ہو چلا ہے. اگر تم ادھار دینے کی صلاحیت رکھتے ہو, مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو, تو مجھ کو ادھار دے سکتے ہو. آنے والے شخص نے کہا, اے مولا علی, میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. شہر نبی میں آپ کی طرح ایماندار بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. ذرا کہیے سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ نے فرمایا, تو بتا تیرے اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ آنے والے شخص نے کہا 100 درہم. سنیے, کتنے؟ 100 درہم. آپ نے 100 درہم میں ادھار اونٹ خریدا. وہاں سے پھر آگے بڑھے. چند ہی قدم کا فاصلہ طے ہوا گھر کا کہ ایک اونٹ خریدار سے ملاقات ہو گئی. آتے ہی اس نے بھی سلام کیا اور کہنے لگا, اے مولا علی, کیا آپ اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا, ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کہا, بتائیے آپ کی اس کی کیا قیمت ہے اس اونٹ کی؟ آپ نے فرمایا, ابھی میں اسے 100 درہم میں لایا ہوں, اسے 100 درہم میں خریدا ہوں. اب جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے فائدہ دے کر لے جاؤ. آنے والا شخص بھی بڑا ایماندار تھا. کہنے لگا, اے مولا علی, اگر آپ نے مجھ پہ چھوڑا ہے تو میں اس کی قیمت 160 درہم دے رہا ہوں. کتنے؟ 160 درہم دے رہا ہوں. آپ نے 160 درہم میں اونٹ کو وہیں بیچا. 100 درہم پلٹ کر اس کے حوالے کیا جس سے آپ نے اونٹ خریدا تھا. اب 60 درہم لے کر گھر پہنچ گئے. ذرا بولیے اب سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت پردے کے پیچھے بیٹھ کر راہ دیکھ رہی تھی کہ کب میرے شوہر نامدار میرے بچوں کے کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر آئیں گے. پہنچے گھر. سیدہ پہنچتے ہی پوچھ پڑی, او میرے شوہر نامدار, میری چادر کی کیا قیمت ملی؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا, سیدہ, تیری چادر کی قیمت 60 درہم ملی ہے. سیدہ زہرا سوچ میں ڈوب گئی, فکر میں مبتلا ہوئی. میری چادر تو اتنی نئی نہیں تھی, بہت ساری جگہ سے چادر پھٹی تھی, بہت ساری جگہ پہ پیبند لگی ہوئی تھی. آخر اس کی قیمت اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ سوچ میں ڈوب گئی. جب مولا علی نے دیکھا کہ سیدہ زیادہ سوچ میں پڑ گئی ہے, آپ نے راستے کا واقعہ سنانا شروع کر دیا. اب راستے کا واقعہ سنا ہی رہے ہیں کہ دوسری جانب سے مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری ہوئی. بزم علی میں نبی کی جلوہ گری ہو گئی. آقا کریم نے فرمایا, علی, راستے کا واقعہ پھر سے سنانا شروع کر. اب مولا علی راستے کا واقعہ سناتے جا رہے ہیں. ادھر علی سنا رہے ہیں, ادھر نبی مسکرا رہے ہیں. جب ساری باتیں سنا دی تو آقا نے فرمایا, علی ٹھہر جا. اب سوچو, جب تم فاطمہ کی چادر کو لے کر بازار پہنچے, پہلا خریدار آیا چلا, دوسرا آیا وہ بھی گیا, تیسرا آیا اور جو چادر لے کر گیا پہچانا وہ کون تھے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ. نبی پوچھ رہے مولا علی سے, تم نے پہچانا وہ ذات کون؟ کہا, یا رسول اللہ, علی کو خبر نہیں ہے, علی کو معلوم نہیں ہے وہ آنے والا خریدار کون تھا.
आपने फरमाया सुनो, जब तुम फातिमा जहरा की चादर तथीर को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़े, इधर रब की रहमत को जोश आ गया। फरमाया जिब्राइल, ये सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, देखो मेरा बंदा अली आज सैयदा जहरा की चादर तथीर को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा है। वो चादर को कोई और हाथ लगाए, कोई गैर हाथ लगाए, इससे पहले जाकर तुम ले आओ। ओ अली, वो आने वाला खरीदार कोई और नहीं था, बल्कि तेरे नबी के दर का गुलाम हजरत जिब्रील अमीन थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, अब आकाए करीम ने फरमाया सुनो, जब तुम चादर 6 दिरहम में फरोख्त करके आगे बढ़े, जिस फकीर से मुलाकात हुई पहचाना वो फकीर कौन थे? कहा सरकार पता नहीं मालूम। लेकिन इसमें भी कमाल था। अली का जो जवाब था कि मुझे खबर नहीं है। अली बोलना नहीं चाह रहे थे अपनी जबान से, क्योंकि वो जान रहे कि मैं बोलूंगा तो आम बात होगी, मेरे नबी बोलेंगे तो हदीस पाक होगी। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। चूंकि ऊंची आका का फरमान आलीशान है कि मैं इल्म का शहर और अली उस शहर इल्म के दरवाजा, तो जो खबर नबी को मालूम है ये मेरा ईमान कहता है। गुलाम अली होने के साथ साथ ये भी मेरा अकीदा है, वो तमाम खबरें भी अली को भी पता है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन अली बोलना नहीं चाह रहे। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं, मुझे खबर नहीं। आका ने फरमाया सुनो, जब तुम 6 दिरहम लेकर अब आगे बढ़े, इधर जिब्रील को समझ में आया कि अली का इम्तिहान लिया जाए। ये जिब्रील की सोच थी कि आज मुसीबत की घड़ी में, फाके के आलम में अली अपने बच्चों की भूख प्यास की खबर रखता है या अल्लाह के दर की फिक्र रखता है। अली, तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान में कामयाब फरमा दिया। वो आने वाला कोई और नहीं, वो भी हजरत जिब्रील अमीन थे जो तेरा इम्तिहान लेने आए थे। आका ने फरमाया बोलो, जिससे उधार ऊँट खरीदा वो कौन थे और जिससे बेचा वो कौन? कहा या रसूल अल्लाह, ये भी पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। आका ने फरमाया सुनो, जो तुम्हें उधार ऊँट दे गए वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। जरा और मोहब्बत से बोलिए। जो तुम्हें उधार ऊँट दे गए वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। जब तुम 6 दिरहम रब की बारगाह में कुर्बान करके आगे बढ़े, तो रब ने तुझे 60 दिरहम देने का इंतजाम कुछ इस तरीके से फरमाया। जो तुम्हें उधार दे गए वो मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, और जिससे तूने ऊँट बेचा वो भी हजरत जिब्रील अमीन थे, जो तुझे 6 के बदले 60 देने आए थे। तो ये प्रैक्टिकल तौर पे बात मैंने कह दिया कि अल्लाह की राह में अगर 1 खर्च करो तो अल्लाह 10 गुना अता फरमाता है, और वो इस तरीके से देता है। रब का वादा अटल है, गलत नहीं है। इसलिए शरीयत मुस्तफ़ा से करीब होइए, अपने उलमा की दामने मोहब्बत में आइए और दीन सीखिए और दीन सिखाइए। हजरात मोहतरम, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि अब मेरी घंटी चुके लग चुकी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, मोहब्बतों ने आपकी सदा लगाई, बंदा हाजिर बारगाह होगा। ये किस्से लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।